کہ ہم بزرگوں کے وسیلے سے فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ معطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، انا قاسم، میں اس کا بانٹنے والا ہوں۔ تو پتا چلا کہ اللہ تعالی دیتا ہے حضور کو، حضور بانٹتے ہیں لوگوں میں، حضور بانٹتے ہیں مومن مسلمانوں میں، تمام عالم کے لوگوں پہ۔ تو نعمت دینے والا اللہ، لینے والے حضور، دینے والے حضور۔ تو یہاں سے ہم کو ڈائریکٹ کہاں سے ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لے لیں گے، ڈائریکٹ لے لو، لے لو، کہاں ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، جب تک کہ کب تک تم پر وسیلہ نہ ہو، جب تک تم نے کسی کا دامن تھاما نہ ہو تو تمہیں راہ راست نہیں مل سکتا۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ بتا۔ بولنا تھا ڈائریکٹ، یا اللہ مجھے تیرا راستہ بتا، تو بتا، نہیں بولا، لیکن اللہ نے خود سکھایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں کیا بتا رہا جا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تیرے انعام والوں نے چلا۔ یا اللہ اہدنا صراط اللہ بول سکتے تھے، نہیں، اللہ نے خود سکھایا کہ تم کو ڈائریکٹ نہیں ملے گا، تمہیں کسی کے پیچھے جانا پڑے گا، تمہیں کسی کے وسیلے سے جانا پڑے گا، تمہیں کسی کے شاگردی میں جانا پڑے گا، تمہیں کسی کے رہبری میں جانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تیرے انعام والوں نے چلا، وہ راستہ بتا۔ اب انعام والوں کے پیچھے چلو گے تو صراط مستقیم پاؤ گے، نہیں میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤں گا بولے تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پرامس کر کے آیا ہے، یا اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا انسان کو بہکانے کی بھٹکانے کی۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہے۔ صراط مستقیم سے شیطان کی وار سے بچنا چاہو گے تو تم کو کسی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے فرمایا اے بندو تم انعام والوں کے راستے چاہتے نا، وہ پکڑو۔ کون کون انعام والے؟ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین ہے، شہداء صدیقین ہے، اور شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ صراط مستقیم پر چلے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے انعام دیا۔ دے آر گفٹڈ پیپل۔ تو اللہ فرماتا ہے یو فالو دا گفٹڈ پیپل پاتھ، ان کے راستے پر چلو، وہی صراط مستقیم پہ۔ اللہ جانتا تھا کہ صراط مستقیم اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان گھات میں بیٹھا ہے، دشمن گھات میں بیٹھا ہے، اپنے ہتھیار اپنے پورے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہے اٹیک کرنے کے لیے۔ تم اس سے بچنا چاہو گے تو کس کے ساتھ جاؤ گے؟ پروٹیکشن والوں کے ساتھ جاؤ گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ جاؤ گے جو جانتے ہیں کہ شیطان سے کیسا تم کو بچانا ہے۔ سمجھے نہیں بات؟ تو یہاں بھی اسی کا بیان ہو رہا ہے کہ اے انسان تو کیا سمجھا ہے؟ اے انسان تو سمجھا کیا ہے؟ تو سمجھا کیا ہے؟ دیکھ، تجھ کو میں نے پیدا کیا، تجھ کو میں نے علم دیا، تجھ کو بیان کرنا میں نے سکھایا۔ ایسی ایسی زبان بھی ہے جن کی زبان بول نہیں سکتی، جیسے ڈم ہے، ڈیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتی۔ تم شکر گزار بندے بنو، اللہ نے تم کو زبان بھی دیا اور بات کرنا بھی سکھایا۔ کسی کو چائنیز سکھایا، کسی کو بنگالی سکھایا، کسی کو انگلش سکھایا، کسی کو عربی سکھایا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ ساری زبانیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے۔ فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو 7 لاکھ لینگویجز سکھائے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو سب کو کلام بات کرنے کا لینگویج کا طریقہ معلوم ہوا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری لینگویجز
جو ہر خطے میں دنیا کے کونے کونے میں بولی جاتی ہے، جس کی زبان کو کس نے سکھایا؟ اب معلوم ہوا علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا. کسی کو چائنیز، کسی کو جاپانیز، کسی کو رشین، کسی کو فرینچ، کسی کو جرمن، کسی کو انگلش، کسی کو اردو، کسی کو ہندی. تو بات دراصل یہ ہے کہ ساری لینگویجز کو سکھانے والا رب العالمین کسی لینگویج میں بھی تم کمیونیٹ کرو، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کیا بات کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں سے پتا چلا کہ اللہ knows all the languages of the people. Whatever language you speak, whatever language you communicate to Allah, Allah understands. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو اب میں تھوڑا اس کو ایڈوانس میں ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں. کمپیوٹر کے بچے ہیں کیا؟ کون کون ہے اس میں؟ دیکھو کون کمپیوٹر؟ ہاں نگینا ہے اور اسرا، معلوم نہیں. اوکے یاسمین ہے. انہیں کہاں چلے گی؟ مسو بلانا اسے. تو آج ایک راز کی بات سکھاتا ہوں، سیکھ لو. اب بیان کے مطابق ایک چھوٹی ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کمپیوٹر میں ہمیں فیڈ کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں. کس میں ٹائپ کرتے ہیں؟ ہمیں انگلش والے انگلش میں ٹائپ کرتے، عربی والے عربی میں ٹائپ کرتے، جرمن والے جرمن میں ٹائپ کرتے، فرینچ والے فرینچ میں ٹائپ کرتے، چائنیز والے چائنیز میں ٹائپ کرتے. کیا نہیں کرتے؟ نہیں. ڈفرینٹ لینگویج کے کمپیوٹر ہیں کیا نہیں؟ تو ٹائپنگ بھی انہی کی لینگویج میں کریں گے وہ. اب کمپیوٹر کیا سمجھے گا؟ کمپیوٹر کیا سمجھے گا؟ تمہاری لینگویج کو اس کو کیا معلوم ہے؟ تو کمپیوٹر کے بچے جانتے ہیں کہ واٹ ایور لینگویج یو ٹائپ it is converted into machine language, bytes in the form of 1 and 0. تو یہ جو conversion of your speech or your language or your alphabets into machine language ہوتا ہے. تو یہی 1 and 0 converted into different forms of files. اب یہی files they function according to 1 and 0 only inside. تو کمپیوٹر کے پورے فنکشن اس میں چھوٹے. اب ناؤ یہ فائل تمہیں پھر واپس دیکھنا چاہتے ہیں اسکرین پر، یا تمہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور کو، تو یہی فائل وہ لینگویج میں کنورٹ ہو سکتی ہے جب کنورشن کا اس کا ایپ لگا جائے. تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو مشین لینگویج ہوگی سوائے کمپیوٹر کے کوئی نہیں جانے گا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی مشین لینگویج ہے. اللہ کے پاس بھی مشین لینگویج ہے. واٹ ایور لینگویج یو کنورس، واٹ ایور لینگویج یو کمیونیکیٹ، اٹ ول بی کنورٹڈ انٹو Allah's لینگویج. بس سمجھ آئی؟ تو وہ لینگویج یونیورسل لینگویج، وہ لینگویج جو اسپرچل لینگویج ہے، وہ لینگویج جو اللہ کے فرشتوں کی لینگویج ہے، وہ لینگویج جو لوح محفوظ کی لینگویج ہے، اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. although Allah knows your language but Allah knows that language also. تو سمجھ جاؤ کہ کمیونیکیشن is through that language. اچھا، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کے جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں beyond our scope of any intelligence. خیر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان. اب تذکرہ اپنے کائنات کا فرما رہا ہے، انسان کی تخلیق، انسان کا علم، قرآن کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو بتانے کے بعد اب کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان. اے بندو
जिस जमीन पर तुम रह कर आसमानों को देख रहे हो ना, वो सूरज जो चमकता है, वो बल्ब जिसका कोई अहाता वॉट्स का नहीं है, सारे जमीन और आसमानों को चमकाने वाला बल्ब रोशन सूरज, और जो चांद रात में तुमको धीमी धीमी रोशनी देता है, ये किसने पैदा किया है? इसने पैदा किया है कोई इसका पैदा करने वाला? अल्लाह फरमाता है बेशक ये मैंने पैदा किया बिहुस्बान, और ये क्या है? ये हिसाब से चल रहे हैं। सूरज अपने हिसाब से आता है, गुरूब होता है, रात में चांद आता है, सुबह में गुरूब होता है। अब इसकी जो रफ्तार चलने की ना कभी बदलती है, ना कभी कम होती है, ना बढ़ती है। तो जो सूरज और चांद को बनाया बड़े हिसाब से अल्लाह ने बनाया। जमीन में मौसम बदलते हैं, मौसम सरमा में, दैट इज समर, मौसम सरमा, मौसम विंटर में सूरज का जो ट्रैवल है शॉर्ट होता है। सूरज इज एज इट इज, हमारे जो जमीन का जो ट्रैवल अक्रॉस द सन है, इसका शॉर्ट होता है। इस वास्ते दिन छोटा, रात बड़ी होती है। कब? विंटर में। लेकिन इसका उल्टा समर में होता है। तो सूरज के अतराफ जब जमीन राउंड करती है तो दिन छोटा, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। कब? समर में। तो ये जो अंदाज है समर में, विंटर में सूरज का और जमीन का जो अंदाज है, दिन और रात के जो टाइमिंग है, इसका अंदाज किसने किया? अल्लाह ने किया। तुम चाहो तो इसको नहीं बदल सकते। तुम्हें क्या कर सकते? समर में तुम्हें विंटर का टाइम ला सकते? नहीं। विंटर में समर का टाइम ला सकते? नहीं। वो टाइम पर, वो मौसम में, सर्दी के मौसम में सर्दी, गर्मी के मौसम में गर्मी, बर्फ के मौसम में बर्फ, और जितने भी स्प्रिंग के मौसम होंगे वहां पर जो जो फसलें होंगी, जो कायनात की जो खुशनुमा सूरत होगी, ये इसका डिसाइड करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। पकाने वाले आपको बड़ा प्रॉब्लम करती है। तो पता चला कि रब्बुल आलमीन वो है जिसने सूरज और चांद को बड़े हिसाब से पैदा किया है। चांद की धीमी धीमी खुशबू, धीमी धीमी रोशनी इंसान को रात में उसे आगोश की नींद सुलाती है। अगर वही सूरज रात में आ जाए तो उसकी गर्मी से कोई इंसान सोएगा नहीं, उसकी रोशनी से कोई इंसान जागता ही रहेगा, सोने का नाम नहीं होगा, उसको परेशान हो जाएगा। तो इस वजह से अल्लाह ने क्या किया? सूरज को ऑफ किया, चांद को ऑन किया। नाइट बल्ब, डे बल्ब। क्या शान है रब्बुल आलमीन की। अल्लाह अकबर। क्या कुदरती निजाम है नाइट बल्ब का, कि नाइट बल्ब की वजह से तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी रोशनी भी मिले, लेकिन धीमी धीमी रोशनी मिले, ताकि तुमको आराम और सुकून की नींद। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, और अल्लाह ने सितारे और झाड़, दरख्त पैदा भी किए, और वो क्या करते हैं? अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने अपनी गर्दन झुकाते हैं, और अल्लाह के सामने वो उसके हुक्म के ताबे होते हैं। अब यहाँ पे नज्म की दो माने आ गए, दो माने मुफस्सिर किराम फरमाते हैं। एक तो सितारे, तारों की, और दूसरा है अंगूरी, यानी दरख्त। शजर क्या है? दरख्त है। दरख्त क्या होता है? तना होता है, स्टेम होता है। लेकिन जो नज्म होता है उसे बेतना बोलते हैं, विदाउट स्टेम के। जैसे बेल है, कद्दू की बेल है, अंगूर की बेल है नहीं, और दूसरे जो खरबूजे की बेल समझो, यानी जितने भी बेलें हैं उसके फल हैं, ये क्या है? बेतने के हैं, स्टेम नहीं होता उसमें। लेकिन झाड़, दरख्त क्या होता है? उसका बड़ा तना होता है, उसका मोटा स्टेम होता है। तो अल्लाह ने फरमाया
کہ بے تنے اور تنے دار دونوں جھاڑوں دونوں قسم کی نباتات کو میں نے پیدا کیا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سامنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے تابع دار ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا کس وجہ سے؟ بندوں کی غذا کے لیے، بندوں کی غذا کے لیے۔ اور جب بھی کوئی بندہ آ کے ان سے کچھ لے لے تو یہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، یہ انکار نہیں کر سکتے، ان کو اللہ نے تابع دار کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا میرے بندے جب بھی تیرے پاس سے پھل لینے آئیں گے تو سر جھکا دے دے۔ تو کوئی پھلدار درخت، کوئی پھلدار بیل، جب بھی کوئی انسان اس سے کچھ لے کر اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کبھی وہ نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم کے تابع ہے۔ تو یہاں پہ یسجدان سے مطلب کیا تو دے آر اوبیئنگ ٹو Allah's کمانڈس، وہ تابع دار ہیں اللہ کی کمانڈ کے، سمجھے نہیں؟ میں اس کا ایگزامپل ایسا ہمیشہ دیتا ہوں کہ ایک جھاڑدار درخت ہے، ایک درخت ایسا درخت ہے جو پھلدار ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ تو یہ جو پھل دینے والا درخت ہے کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ لیکن یہ فائدے دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا؟ اے جھاڑ، تو زمین سے پانی چوس، آسمان سے اور سورج کی روشنی سے اس میں تو غذا پیدا کر، اس میں تو مٹھاس پیدا کر، اس میں تو پروٹین اور جتنے وٹامنز ہیں اس میں پیدا کر، اور یہ پھل تیرے درخت پر لگانے رکھ، اور اس کے بعد جب بھی میرا کوئی بندہ آئے تو اس کے بے چو چرا اس کو دے دے۔ کوئی جھاڑ انکار نہیں کرتا، کوئی جھاڑ تمہیں مارنے نہیں آتا میرا پھل کیوں لے رہا ہے، نہیں، وہ درخت شاندار درخت جس پر پھول اور پتے اور اس کے بعد پھل آتے ہیں، وہ اپنی صورت اپنی شاخ کو جھکاتا ہے۔ تو اس سے دو چیزیں ایک اسپرچل مین کو ملتے ہیں۔ یہ نمبر 1، جو بھی پھلدار درخت ہے وہ جھکتا ہے۔ جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے بندہ، اسپرچل علم حاصل کرتا ہے، وہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بردبار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ پھلدار درخت ہے، لوگوں کو دینا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے علم سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو بھی اسے پتھر بھی مارتا ہے، درختدار پھلدار درخت کیا کرتے ہیں؟ لوگ پتھر مارتے ہیں، پتھر مارے تو بھی پھلدار درخت کیا کرتا ہے؟ سر جھکا کر پھل دیتا ہے، بیٹا لے لے کھا لے۔ اگر ہم کو کوئی پتھر مارا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مارنے دوڑیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح عالم دین جو روحانی علم رکھنے والے ہیں، ان کو لوگ چاہے برا بلا بولے، ان کو چاہے کچھ گالی گلوچ بھی دے، لیکن وہ سر جھکا کر اللہ کے سامنے اللہ کے دیے ہوئے علم کو پھیلاتے رہتے ہیں، نیک نصیحت کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اگزامپل ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف کے میدان پہ پہنچے، پتھروں کے مار کھائے، زخمی ہو گئے، خون ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے اتنا ہی بولے، پروردگار یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام کو قبول کریں گی اور یہ دین کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنے والے بنیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ فرشتے آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، بولے یا رسول اللہ بھی حکم دیجئے، یہ سارے طائف کے لوگوں کو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان میں کچل کے رکھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں سب پر رحمت بن کر آیا ہوں، میں کسی کو مارنے، کسی کو برباد کرنے، کسی کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں۔ میں نے ان کو معاف کیا کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے، ان کی نسلوں سے اچھے ایسے لوگ پیدا کر جو دین کی خدمت کر سکے۔ ایسا ہی ہوا۔ آگے چل کر طائف کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، معافی مانگے اور اسلام قبول کر کے ان کی تمام نسلیں اتنا کام کیے اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت کام کیے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم، بردباری اور آپ کی انکساری کا حال۔ یہی سنت تمام اولیاء کرام نے اڈاپٹ کیا، تمام علماء کرام نے۔ وہ کون سے علماء کرام؟ جو روحانی علم رکھنے والا ہے، انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ ان کا طریقہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔
وہ نرمی سے لوگوں کو علم سکھاتے ہیں, وہ ہر چیز دینا چاہتے ہیں, سب کو اللہ کا علم سب کو پھیلانا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ وہ پھلدار درخت ہیں, اللہ کے حکم کے سامنے سر بسجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم القرآن, اللہ نے قرآن سکھایا. حضور کے صدقے میں تمام روحانی علم ہم کو سکھایا, تو ہم ان کی طفیل میں سیکھیں تو انہی کے کام پر ہم پابند رہیں گے, ان کی سنت پر چلیں گے اور ان کی سنت کے مطابق دین اسلام کو, دین کے علم کو پھیلاتے رہیں گے. جیسے پھلدار درخت اپنے پھلوں کو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے, کوئی اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, اپنا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا, وہ جانتا ہے کہ اس نے رب کا حکم مانا ہے, اس نے رب کا حکم ماننا ہے اور رب نے اس کو پیدا کیا اسی کام کے لیے, تو وہ کام میں مصروف رہتا ہے. یہاں سے یسجدون کا یہ مقصد ہے, سمجھے؟ ہاں. آگے اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اور اللہ نے میزان کو, ترازو کو قائم کیا. اب آسمانوں کو بلندی میں رکھنے کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے آسمانوں کو بلند رکھا. دراصل آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, ایک دھواں تھا آسمان. اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا, زمین کو الگ آسمان کو الگ فرمایا, تو آسمانوں کی بلندی سے آسمانوں کے جو مقام ہے وہ اس واسطے فرمایا کہ آسمان زمین پر سایہ ہے, زمین پر ایک چھت ہے, چھت کے بغیر زمین نہیں رہ سکتی, سو چھت بنایا جس سے فائدے پہنچے. اگر چھت نہیں ہوتا تو یہ فائدے زمین کے کونے کونے تک نہیں پہنچتے, زمین کے نیچے اوپر نہیں پہنچتے. تو اللہ نے زمین کے اطراف آسمان کو بنایا. آپ گلوب دیکھیں گے تو زمین ایک راؤنڈ ہے, آسمان اس کے راؤنڈ ہے. تو مطلب کیا تھی؟ ہول ایٹماسفیئر از سراؤنڈنگ دی ارتھ. تو آسمان اس کے اراؤنڈ اس واسطے بنایا, اٹ شوڈ بی ابو, سو دیٹ ہول پارٹ آف ارتھ, ہر پوائنٹ ارتھ کا, ہر کونا کونا زمین کا ایک فوکسڈ ہونا چاہیے. اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایک کامن سورس ہونا چاہیے. ایک کامن سورس کیسا ہونا؟ ابو دا ریسیپینٹ ہونا. اب ریسیپینٹ کا رہنا, ہی شوڈ بی بلو. دینے والا کیسا رہنا؟ ٹرانسمیٹر کیسا رہنا؟ اوپر رہنا. جیسے آپ دیکھیں گے ٹاورز میں ٹرانسمیٹر رہتے, کھلے ہوئے رہتے, ریسپٹر کا رہتا نیچے رہتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانسمیٹر ہے. آسمان کیا ہے؟ ٹرانسمیٹر ہے. کس کا ٹرانسمیٹر ہے؟ رحمتوں کا ٹرانسمیٹر ہے, اللہ کی رحمتوں کا ٹرانسمیٹر ہے, لائٹ کا ٹرانسمیٹر ہے, اللہ کے فضل و کرم کا ٹرانسمیٹر ہے, آسمانوں سے بارشوں کا ٹرانسمیٹر ہے. اور ریسپٹر کون ہے؟ زمین ہے. اور اگر ریسپٹر زمین ہے تو راؤنڈ ہے, اور راؤنڈ ہے تو یہ طرف وہ فوکس رہے گی اوپر کی طرف, نیچے کا کون لے گا؟ نیچے کا ڈارک رہے گا نا. تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو راؤنڈ بنایا آسمان کو, تاکہ ریسپشن میں ہر جگہ اس کو فائدہ پہنچتا رہے. بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے آسمانوں کو اوپر رکھنا کا ایک انداز ہے. اور چیز ہے, روحانی طریقے سے اس کی تفصیل یوں ہے کہ اللہ نے مقام ملائکہ کا درجہ روحانی طریقے سے اوپر کو رکھا ہے. سو مقام ہے روحانی ملائکہ کا رہنے کا مقام. تو سکوت اور اسٹیئنگ پلیس فار دی اینجلس از آسمان. اور اس کے اوپر 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 ملأ الاعلی ایک درجہ ملکوت, پھر ارواح عالمین, اس کے بعد جبروت, ہاہوت, ملکوت, جبروت, ہاہوت, ماہوت, ہاہوت. تو یہ سب ایک ابو, یہ سارے درجات جو ہیں اسپرچل درجات جو ہیں ون ابو دی ادر.
So it should be the higher spiritual levels, which should be above the lowest level. तो lowest level क्या है? जमीन है. बंदा अगर जमीन पर रहकर lowest level से, if he wants to gain knowledge, if he wants to gain spiritual level, then he has to travel above, above, above and above. समझे नहीं? तो the stages of development is only in the higher level. कोई ये नहीं बोलता कि मैं डेवलप करता हूँ लोअर लेवल में जाता हूँ, नहीं बोलता. हर एक ये बोलता कि मैं हायर लेवल पर गया हूं. अब हायर लेवल के लिए क्या होना? हायर स्टेटस होना, हायर लेवल होना. तो ये हायर लेवल इज नथिंग बट आसमान है. तो आसमान इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हायर लेवल. यू अंडरस्टैंड? इट्स अ प्लेस वेयर द एंजल्स स्टे, वेयर द एंजेलिक फॉर्म्स, angelic communication takes place. Communication from the heavens, communication from the Almighty Allah is actually communicated to the angels at the top. Then it is communicated back to the earth. तो ऐसा सिस्टम हायर से लोअर तक आता है. Nobody goes from lower to higher. You understand? So this is the significance of Asman above. So both physical way, spiritual way, I have given the explanation. तो अल्लाह फरमाता है ववदअल मीज़ान, हमने तराजू को कायम किया, अदल को कायम किया, इंसाफ को कायम किया, जस्टिस को कायम किया. क्यों? क्योंकि जमीन और आसमानों में भी जस्टिस है. They cannot go nearby, otherwise whole thing will collapse. तो ये एक लेवल पर रहना है दोनों भी. इसी तरह जमीन में भी, जो जमीन में भी हर तरीके की चीजें एक लेवल में रहना है. जमीन में तुम्हें इंसान भी हैं, हैवान भी हैं, सब कुछ एक तरीके से जी रहे हैं. नहीं, अब जिसमें कमी पेशी हो गई तो प्रॉब्लम आता है. फरमाते हैं कि पानी अपनी जगह मुकीम है. अगर पानी बढ़ गया तो सैलाब, पानी बढ़ गया पूरी जमीन डूब जाती है. तो जमीन को बचाने का एक हद पानी को रखा है. तो ये सब एक अदल से, एक इंसाफ से, एक मीजान के तौर पर, तराजू के तौर पर, इंसाफ के तौर पर रखा है. इसी तरह दुनिया के मामलात में भी मियाँ बीवी के मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, दीन और दुनिया के मामलात हैं, और लेन देन के मामलात हैं. इसमें अदल होना है, इंसाफ होना है. लेन देन में किसी को बढ़कर किसी को कम नहीं कर सकते तुम. किसी को चाहते बोलकर ज्यादा नहीं देना, किसी को नहीं चाहते बोलकर नहीं देना, रॉन्ग है. अल्लाह ने फरमाया अदल कायम करो, क्योंकि अल्लाह ने तराजू कायम किया. यही सिस्टम रहेगा क़यामत में भी. अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा. कोई बंदा भी अपने अमाल की वजह से, तोलने की वजह से, अगर उसमें ज्यादा नेकी का अमल होगा वो जरूर जन्नत में जाएगा. अगर उसके पास गुनाह, मुजरिमों, जुर्म का ज्यादा उसका वजन होगा वो जहन्नम को जाएगा. अल्लाह ताला वजन वहां भी करेगा, हमारे अमाल का वजन करेगा. जिस तरह इंसान को दुनिया में भी सिस्टम्स बनाए गए हैं, इंसाफ अदल से हर मामले को करना है, इसी तरह क़यामत में भी वो अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा, इंसाफ कायम करेगा, अमाल को तोला जाएगा. अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, अल्लाह यहाँ फरमाता है कि ऐ बंदो, तुम अपने तोल, नाप तोल में कमी पेशी ना करो. क्योंकि आज देखा गया है कि लोग तोल मारते हैं. तुम जाएंगे बाजार में ना, पता नहीं वो बट कब तोले हुए, कब उसको ना एक्यूरेट बनाए, या उसका जो नाप तोल का जो हिसाब होता है उसको कब उसको करें मालूम नहीं. बस सबके पास तोल 1 किलो का है, पता नहीं वो एग्जैक्टली 1 किलो है मालूम नहीं. अक्सर देखा गया कि राशन की दुकानों में जो तोलते ना, उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम तो कम हो जाता है. क्या मतलब? कि नाप तोल में कम करके वो फायदा लेना चाहते हैं. इसी तरह पेट्रोल पंप में जाते हैं आप, वहां पे बहुत चोरी होती है. तो ऐसा अल्लाह ताला का हुक्म है कि बंदो तुम्हारे लेन देन के मामलात में कमी पेशी नहीं करना. अल्लाह कमी पेशी को नहीं पसंद करता. बहुत बड़ा गुनाह है, और इसकी सजा क़यामत में जहन्नुम की आग है. इस वास्ते आप देखेंगे सऊदी अरब जब भी जाएंगे ना, जब भी कोई चीज लो आप, हमेशा वो ज्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे. देखो यही इस्लाम सिखाता है, ये दीन सिखाता है कि बंदो तुम नहीं करना तोल में कम. तो सारे मुसलमान जहां भी जाएंगे आप,
چاہے وہ سونے کی دکان بھی ہو، چاہے وہ اناج کی دکان بھی ہو، کسی دکان بھی ہو، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے وہ بادام مانگے ان لوگوں سے یا میں نے کوئی تولنے کی چیز مانگی ہے، ہمیشہ 100 گرام 200 گرام بڑھ کر ہی دیتے، ایک چیز کم نہیں کرتے وہ لوگ، بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ. تو اس طرح سے دین سکھاتا ہے، ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ اسلام ہم کو عدل، ہم کو وزن میں نہ کمی کرنے کی تاکید کرتا ہے، ہم اس کے فالو کرنے والے ہیں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ فرماتا ہے وزن کو قائم کرو، انصاف کو قائم کرو، عدل کو قائم کرو، اور وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کمی مت کرو. بہت سارے قوموں کو اللہ نے اس کمی کی وجہ سے برباد کر دیا. سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے جب شعیب علیہ السلام تھے، تو ان کی قوم میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، جب بھی وہ دیتے تھے کم تول کے دیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ جو ناانصافی کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو، تم پر عذاب آئے گا. انہوں نے نہیں مانا، کتنا بولے نہیں سنے. تو اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بھی ماننے والے تھے ان کے خاندان کو بچا لیا اور پوری قوم کو عذاب دے کر مار دیا. تو ایسی قوم تھی جو ناانصافی کرتی تھی، تول ماپ میں یہ کرتی تھی، ان لوگوں کو اللہ نے اپنے عذاب سے مار دیا. تو اس وجہ سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے بندو، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے حبیب کے ماننے والے امتیوں، کبھی اپنے تول میں کمی نہیں کرنا، انصاف سے قائم کرنا. اسی طرح دین کے معاملے ہو، دنیا کے معاملے ہو، لین دین کے معاملے ہو یا گھریلو معاملے ہو، انصاف قائم کرو. تمہارے جائیداد میں بھی انصاف سے چلو، تمہارے مال دینے لینے میں بھی انصاف کرو، رشتہ داروں سے انصاف کرو، دوستوں سے انصاف کرو، اور ہر معاملے میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی انصاف سے چلو. کسی کو طرفداری مت کرو، کسی کو فیوریٹزم مت کرو. اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے پاس جواب داری ہے. آگے اللہ ارشاد وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تو اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، فرش بنا دیا، اور جس پر طرح طرح کے مخلوق ہیں، جس میں حیوانات ہیں، چرندے پرندے ہیں، اور انسان بھی اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ایسا فرش بنایا جس میں سکونت حاصل ہے، جس میں پیپل کین لیو ایزیلی. اگر اس کو گڑھا بنا دیتا یا اس کو پہاڑی ٹوٹل بنا دیتا، کہاں سے رہ سکتے تھے ہم؟ نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ نے اس کو فلیٹ اور اس کو اتنا سکون والی جگہ بنایا، چل پھر سکتے تھے، روڈ اور ٹرانسپورٹ کے سسٹمز بن سکتے تھے جہاں پہ انسان مکان بنا کے آرام سے چیز. تو اس طرح سے زمین کو اللہ نے فرش جیسا بنا کر سارے حیوانات کو، جانوروں کو، انسانوں کو رہنے کا مقام عطا فرمایا. تو یہ نعمت ہے اللہ کی جو گنا رہا. آگے اور فرماتا ہے فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور زمین بھی ایسی بنائی ہے رب العالمین جس میں طرح طرح کے پھل، فاکیۃ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کی پیاری پیاری جو پھل ہوتے ہیں نا، اس کو پوس کے ساتھ پیدا کیا، پروٹیکٹیو پوس. اب تمہیں دیکھیں گے پھلوں میں اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکشن دیا ہے. موز لے لو، موز کے اوپر چھلکا ہے، اندر نرم ہے، یہ پروٹیکٹیو پوسٹ اس واسطے دیا کہ اندر والی جو چیز ہے پیاری چیز ہے، نرم چیز ہے، اس کو بچانے کے لیے اوپر پوسٹ. بادم، اس کا پوسٹ دیکھو تھک ہوگا. اسی طرح پھنس دیکھو، اس کے اندر جو بیوٹیفل جو اس کے یہ پھلدار چیز ہے، اس کو پروٹیکشن کے لیے باہر سخت بنا دیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ پروٹیکشن کے لیے اوپر کا پوسٹ کو سخت بنا دیا یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوسٹ دے دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھجور، بڑا پیارا پھل ہے، اس پھل کو بھی اللہ نے یہاں فرماتا ہے وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس کو میں نے پوسٹ والا بنایا تاکہ تم کو اچھی طرح کوالٹی وائز اور کلین تم کو پھل کھلائے. سمجھے؟ ایکسپوز ہوگا، جو موز ایکسپوز ہوگا تو کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے. اسی طرح پھنس ہے، دوسرے اور پھلا ہیں، اس کو ایکسپوز کر دیں گے تو تم نہیں کھا سکیں گے کیونکہ وہ غلاظت سے خراب ہو جائیں گے یا دھول سے خراب ہو جائیں گے.
ہوا کے لگے سے خراب ہو جائیں گے، اس کو بچا کر تم کو کلین پھل کھلاتا ہے۔ کیا پیارا رب العالمین ہے، کیسا پیارا ارینجمنٹ ہے۔ ذرا سوچو کہ ہمارا کتنا خیال کرتا ہے، صحت کا خیال کرتا ہے، اور ہم کو پیاری پیاری پاک چیزیں کھلاتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ نے اناج پیدا کیے، اس میں بھوس والے بھی ہیں اور بڑے خوشبودار پھل پھول ہے۔ دیکھو رب العالمین کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اب چاول ہے، باجرہ ہے، گیہوں ہے، اس کے ساتھ پتے اور اس کے ساتھ بھوس ہوتی ہے نا، بھوس کو الگ کر کے ہم اس کا اناج فقط کھاتے ہیں، اور وہ بھوس تو بھی جانداروں کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے نہیں؟ بیل بکرے اور بھینس وغیرہ سب کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے ایسے اناج پیدا کیے جس میں تمہارے کو بھی کھانے کا انتظام ہے اور تمہارے مویشیوں کو بھی کھانے کا انتظام ہے، اور وہ مویشی تم بعد میں اس کو بھی غذا بنا سکتے ہو۔ تو اللہ نے بیلنس کر کے سب کو غذا ادھر بھی بنایا ادھر بھی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبودار پھل پھول بنایا۔ اب دیکھو موگرا ہے، چنبیلی ہے، روسس ہیں، کیا خوبصورت، جب باغ میں جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں پھولوں کو، دیکھتے ہیں خوبصورت پھولوں کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری ٹھنڈک، دل کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے باغیچے بنا کر خوبصورت بنا دیا، زمین میں کیا کیا پیارے پیارے پھول بنا کر تمہاری خوشی کا انتظام فرمایا ہے نہیں؟ کیا رب العالمین ہے، ہمارا کیا خیال فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے